خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اور دوستوں اور ساتھیوں، مختصر حمد و ثنا کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 اللہ فرماتے ہیں کہ سبقت لے جانے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے مہاجرین میں سے جو ابتدائی مسلمان ہو گئے وہ والذین اتبعوہم بإحسان، اور احسان والے راستے میں جو ان کے پیچھے چل پڑے جو بعد میں مسلمان ہو گئے، سارے کے سارے پہلے صحابہ، بعد والے صحابہ، مہاجرین صحابہ، انصار صحابہ اور سارے کے سارے صحابہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہے اور وہ سارے اللہ سے راضی ہیں۔ قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ان میں سے چند ایک سے راضی نہیں ہے، قرآن مجید نے سارے کا سارا سیغہ بول دیا رضی اللہ عنہم، جتنے صحابہ کرام ہیں سارے اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ سارے کے سارے صحابہ کرام بہت عظیم کامیابی پا چکے ہیں۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا قرآن مجید نے کہ فلاں نے کامیابی پائی، فلاں نے کامیابی نہیں پائی، بلکہ سارے کے سارے صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کہتا ہے ذالک الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی، اور سارے کے سارے صحابہ انہوں نے بہت بڑی کامیابی پائی ہے۔ حضرات، صحابہ کرام کے بارے میں دیکھا جائے، آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھا جائے، اہل بیت ان کے بارے میں دیکھا جائے، اور امہات المومنین کے بارے میں دیکھا جائے، تو ہر ایک کے بہت زیادہ فضائل موجود ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ ایک طرف کے فضائل کو لے لے اور دوسری طرف کے فضائل کو چھوڑ دے۔ جن کے فضائل موجود ہیں سب کا احترام ہونا چاہیے۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آنکھوں کا تارا ہے، ہمارے سر کا تاج ہے۔ جو بندہ ان کے ساتھ ایمان نہیں لاتا، محبت نہیں کرتا، اس بندے کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ اہل بیت رسول، آل بیت رسول، ازواج مطہرہ، نبی علیہ السلام کی آل، ان کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کا احترام کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ امہات المؤمنین، ان کا احترام کرنا، ان کو اپنی مائیں جاننا، اور جن ماؤں نے ہمیں جنا ہے ان جیسی ہزاروں اور کروڑوں مائیں ان امہات المؤمنین پہ قربان کی جا سکتی ہیں۔ کہ جن ماں نے ہمیں جنا ہے ان جیسی ہزاروں اور کروڑوں مائیں بن جائیں، وہ ایک ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاؤں کی خاک جیسی نہیں بن سکتی۔ امہات المؤمنین کا کیا مقام ہے؟ تو یہ پوری قوم کے لیے بڑی مبارک گھڑی ہے کہ آپ کی قوم نے اس بات پہ اتفاق کر لیا ہے، آپ کے ایوان بالا نے بھی اس بات پہ اتفاق کر لیا ہے کہ ایک بل آ گیا ہے جس کے اندر آل بیت رسول ان کا بھی احترام کیا جائے گا، صحابہ کرام ان کا بھی احترام کیا جائے گا، امہات المؤمنین ان کا بھی احترام کیا جائے گا۔ کیوں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ احترام قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے، یہ احترام ہمیں حدیث نے بتایا ہے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر ایک کا پیار، ہر ایک کا مقام جب بتا دیا ہے تو ہمارا تو ایمان اس بات کی ہمیں اجازت ہی نہیں دیتا کہ اہل بیت رسول کے بارے میں کوئی بندہ گستاخی کرے، ان کے ساتھ محبت نہ رکھے۔ ہماری اہل بیت رسول کے ساتھ بھی محبت ہے، آل بیت رسول کے ساتھ بھی محبت ہے، ہماری سارے کے سارے صحابہ کرام کے ساتھ بھی محبت ہے، اور ہماری امہات المؤمنین کے ساتھ بھی محبت ہے۔ اور یہ بڑی مبارک گھڑی ہے کہ جب آپ کی قوم نے، آپ کے پارلیمنٹ
نے ایمان بالا نے یہ بات اتفاق کی رائے سے قبول کر لی کہ ان کے بارے میں کسی قسم کا کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جب یہ کہہ دیا کہ یہ سارے کے سارے فوج عظیم بہترین قسم کی کامیابی پا کر گئے ہیں، تو پھر ہم کیسے ان کے بارے میں کلام کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ نبی علیہ السلام کے تقریباً 90 سال بعد آئے۔ 100 ہجری جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہاں 99 سے لے کر 100 اور 101 2 سال تقریباً ان کا دور خلافت رہا۔ ان سے پہلے صحابہ کرام وہ بھی گزر گئے۔ صحابہ کرام کے درمیان ہونے والی جنگیں بھی ہو گئی، جنگ جمل بھی ہو گئی، جنگ صفین بھی ہو گئی، سارے کے سارے واقعات جتنے صحابہ کرام کے درمیان اختلافات چلے وہ بھی ہو گئے۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف تھا اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا چونکہ ہم 100 سال بعد یا ہم سے 20 سال 50 سال پہلے یہ جنگیں ہو چکی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو مسلمانوں کے آپس کے خون کے لیے بہنے سے بتا دیا ہے کہ ان تلواروں کے چلنے میں ہماری تلواریں ہم لے کر کہیں دونوں گروہوں کے ساتھ نہیں تھے، چونکہ وہ دونوں کے دونوں گروہ سارے ہم سے پہلے گزر گئے، اس لیے ہمیں اپنی زبانوں کو بھی ان کے معاملات میں بالکل خاموش کر دینا چاہیے، روک لینا چاہیے۔ ادھر بھی اتحادی غلطی ہو گئی، ادھر بھی اتحادی غلطی ہو گئی، تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہی کہا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ احمد ابن حنبل ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ صحابہ کرام کے درمیان جو اختلاف ہو گیا ہے وہ اس کے بارے میں ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے۔ حضرات اختلاف تو ہو جاتے ہیں، اختلاف تو گھروں میں بھی ہو جاتا ہے، گھروں میں بچے بھی لڑ پڑتے ہیں، ایک بچہ صحیح ہوتا ہے دوسرا زیادتی کرتا ہے، تو صحیح کے ساتھ زیادہ محبت ہے تو دوسرے کو تو گھر سے تو نہیں نکال دیتے، گھر میں ہی وہ بھی رہتا ہے۔ تو حضرات ان کے درمیان صحابہ کرام کے درمیان جو کچھ ہوا اس کے بارے میں علماء کا موقف یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں خاموش رہنا چاہیے، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فضائل سب کے بتائے ہیں، جن جن کے جو فضائل ہیں ہمیں ان کے مطابق ان کے لیے احترام، ان کے لیے محبت، ان کے لیے عقیدت رکھنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 78 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ راشد وہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمہ، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس نے زمین میں سے دانے کو نکالا، جب تم نے دانے کو زمین کے اندر بو دیا تھا اس کو اوپر نکالنے والا کون ہے؟ اللہ نے نکال دیا، اور جس اللہ نے اس روح سے اس انسان کو پیدا کر دیا، نطفے سے پیدا کر دیا، جس اللہ نے دونوں کو پیدا کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ انہ لعہد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کا میرے لیے عہد ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرے ساتھ وعدہ کیا، مجھے ایک بات فرمائی کہ ان اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ جو بھی ایمان رکھے گا وہ ایمان والا ہے، آپ کے ساتھ جو بھی بغض رکھے گا وہ منافق ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام صحیح حدیث سے، صحیح مسلم کی اس روایت سے ثابت ہوتا ہے، تو ہمارا ایمان ہے ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ احترام ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 4210، جس وقت جنگ خیبر ہونے والی تھی، جنگ خیبر جب یہ خیبر کا قلعہ فتح ہوا اس سے پچھلی رات جب محاصرہ ہو چکا، لمبا عرصہ گزر گیا، تو اس سے پچھلی رات نبی علیہ السلام نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، کل میں ایسے بندے کو یہ جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا، جس سے اللہ کو محبت ہوگی، جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ اس قلعے کو فتح کر دے گا۔ سارے کے سارے صحابہ کرام حضرت سوچ میں پڑ گئے کہ
دیکھیں صبح کس کو یہ جھنڈا ملتا ہے. جب صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ این علی ابن ابی طالب, علی بن ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضور ان کی آنکھوں میں تھوڑی سی تکلیف ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں بلاؤ. بلایا گیا. نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک نکالا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آنکھوں میں لگا دیا. ان کی آنکھیں بالکل درست ہو گئی. آنکھیں درست ہو گئی. ان کو جھنڈا دے دیا گیا. فاتح خیبر بن گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ بشارت سچ ثابت ہوئی کہ انہی کے ہاتھ میں یہ خیبر کا قلعہ فتح ہوگا. وہ اللہ کو محبت کرنے والے, اللہ ان سے محبت کرنے والا. تو اس روایت کے اندر بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرنے کا, اللہ نے ان کے ساتھ محبت, اللہ کی رضا, ایسے ہماری بھی محبت ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2408 2408 نبی علیہ السلام نے ایک لمبا خطبہ دیا اور اس کے بعد فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت قریب آ جائے, میں اپنے اللہ کے پاس پہنچ جاؤں, تو میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید, اسے اچھی طرح سے مضبوطی کے ساتھ تھامو, اس کے مطابق عمل کرو. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي, میرے اہل بیت کا بھی خیال کرنا, میرے اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کرنا. پھر نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اہل بیت کے بارے میں تجھے اللہ کا وعدہ یاد دلاتا ہوں, میں تجھے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے اہل بیت کا بہت خیال کرنا ہے, ان کا بہت اہتمام کرنا ہے. اس میں بھی اہل بیت, ان کا احترام موجود ہے. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے, حدیث نمبر 3623 3623 ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کی پیاری بیٹی, پیاری لفظ جگر, سیدین کریمین حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا, ان کی والدہ محترمہ نبی علیہ السلام کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں. تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ان کی چال میں نے دیکھا کہ جیسے نبی علیہ السلام کی چال تھی, نبی علیہ السلام کی چال کے مطابق اور مشابہ پیاری بیٹی کی بھی چال تھی, اسی طرح چل کے آ رہی. جب آئی تو نبی علیہ السلام نے مرحبا کہا, اپنے پاس بٹھا لیا. پاس بٹھا کے نبی علیہ السلام نے پھر کچھ کان میں باتیں کی, کچھ آہستہ آہستہ باتیں کی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئی. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے کچھ اور باتیں کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگ گئی. تو بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے پیاری فاطمہ, تو پہلے رونے لگ گئی, اس کے بعد تو مسکرانے لگ گئی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے پہلے تو یہ بتلایا تھا کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے, اس لیے کہ پہلے حضرت جبرائیل امین رمضان میں آ کے میرے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے تھے, تو ایک دفعہ قرآن مجید ہم دہراتے تھے. یہ جو رمضان گزرا ہے اس میں حضرت جبرائیل امین نے میرے ساتھ 2 دفعہ یہ قرآن دہرایا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے رونے لگی. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے آپ سب سے پہلے مجھے آ کے وہاں پر ملیں گی. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ اور نساء المؤمنین, کیا پیاری بیٹی تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ تو جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہوں گی؟ کہتے ہیں تو اس بات سے میں ہنس پڑی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھی فضائل ہیں. اور جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3768 3768 شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, یہ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تو سیدین کریمین ان کا کتنا مقام ہے, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کتنا شان اور مقام ہے. صحیح بخاری
बुखारी में एक हदीस है, हदीस नंबर 3542। चंद खुतबे पहले हमने ये रिवायत बयान की थी। हजरत उक़बा इब्न हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने असर की नमाज़ पढ़ाई। असर की नमाज़ पढ़ाने के बाद बाहर आए तो उन्होंने देखा कि बाहर हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बच्चों के साथ खेल रहे हैं छोटे से। उन्होंने प्यार के साथ उठाया, अपने गद्दे पे बैठा लिया और उनको देख के कहते हैं कि आप अपने नाना से बहुत ज़्यादा मुशाबत रखते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मुशाबत नहीं है, आपके नाना के साथ आपकी कितनी मुशाबत है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी पास बैठे खड़े हैं और वो देख के मुस्कुरा रहे हैं। वह अली जब ठाकू सही बुखारी के रिवायत में कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देख रहे हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे प्यारे बेटे को अपने कंधों पे बिठाते हैं और साथ कितनी मोहब्बत के साथ कह रहे हैं कि आपकी मुशाबहत आपके नाना से कितनी ज़्यादा है। इस बात से हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी खुश हो रहे हैं। सही बुखारी में एक हदीस है। और ये बात का दूसरा रुख है कि अहले बैत अतहार उनके बारे में किसी किस्म का कोई कलाम नहीं है। हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारी मोहब्बत है, हमारे सरों का ताज है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि बालों का एक तरफ की मोहब्बत दूसरी तरफ के बुग़्ज़ की तरफ चली जाती है। और आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, मैंने भी सुना एक वीडियो क्लिप कि एक मौलवी साहब फौत हो गए। वो कहते हैं कि मैं चैलेंज करता हूँ कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी फजीलत के बारे में कोई एक भी हदीस नहीं है। तो पहली तो गुजारिश ये है कि हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अहले बैत उनका भी बहुत मकाम है, बाकी सहाबा किराम का भी बहुत मकाम है। चलो एक वक्त मान लीजिए बफर्ज़ महल, मैं ऐसे इस बात को तस्लीम नहीं करता कि कोई हदीस नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन अगर ऐसा भी है तो क्या ये इस तरह का बात ना करना कि फलां सहाबी के हक में कोई हदीस ही नहीं है, ऐसे कह देना तो सहाबी की तनकीस होती है ना। तो एक तरफ की मोहब्बत का तकाजा ये दुरुस्त नहीं है कि दूसरी तरफ की जो सही अहादीस हैं उनको भी एक साइड पे कर दिया जाए और उनकी तनकीस कर दी जाए, ये भी बात दुरुस्त नहीं है। हाँ सुने आप, सही बुखारी की हदीस नंबर 3764 3764 हज़रत अब्दुल्ला इब्न अबी मुलैका वो कहते हैं कि अमतरा मुआविया तो बअदल इशाई बिरकअतिन, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इशा के बाद एक रकअत वितर पढ़ी। लोग 3 पढ़ते हैं, 5 पढ़ते हैं। और ये मसला बाद हमारे भाइयों को ये लगता है कि शायद एक वितर होता ही नहीं है, तो यहाँ पर वो मसला भी हल हो रहा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि अहले बैत में से हैं, नबी अलैहिस्सलाम के चाचा के बेटे हैं, उनका गुलाम भागा भागा आया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भाग आकर कहता है कि अमीर मुआविया ने एक वितर पढ़ दिया है। तो वो कहते हैं दाहू फइन्नहु कद साहिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में कलाम ना करें, उन्होंने ठीक ही किया है। अगर उन्होंने एक वितर पढ़ा है तो वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, वो सहाबी रसूल हैं। उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से ये मसला देखा होगा, सुना होगा, इसीलिए ही तो उन्होंने एक वितर पढ़ा है। तो हज़रात ये सही बुखारी की जो रिवायत मैंने बयान की है, क्या इसमें हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत साबित नहीं होती? साबित होती है। और उससे अगली हदीस, हदीस नंबर 3765 सही बुखारी की यही हदीस और वही वाक़या। और कहा भी किसे गया? हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा गया हल लका फी अमीरुल मुमिनीन मुआविया फइन्नहु मा औतरा इल्ला बिवाहिदतिन, कि अमीरुल मुमिनीन मुआविया ने एक वितर पढ़ दिया। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने पहले तो ऐसा करार नहीं किया कि मेरे सामने अमीरुल मोमिनीन ना कहो। अमीरुल मोमिनीन है, जब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद नबी अलैहिस्सलाम, ये सही बुखारी के और सही दूसरी हदीसों में मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम एक दफ़ा खुतबा दे रहे थे, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पास बैठे थे। नबी अलैहिस्सलाम कभी प्यारे नवासे की तरफ देखे, फिर खुतबा दे दे, देखते देखते आपने फरमाया कि ये मेरा बेटा ये सरदार है और ये मुसलमानों की 2 अजीम जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा और
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب کچھ لوگوں نے اہل مدینہ اور ان علاقے والوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی تو انہوں نے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی ثابت ہوئی. آپ کا فرمایا وہ سچ ہوا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی. سارے کے سارے مسلمانوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت تسلیم کر لی, بیعت کر لی, انہیں امیر المومنین مان لیا. تو کیا جن کو سیدین شہیدین حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے خلاف کو چھوڑ کر حضرت حسن ان کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں, کیا یہ فضیلت ثابت نہیں ہوگی؟ یہ فضیلت ثابت ہے. تو جب حضرت عبداللہ ابن عباس جو کہ اہل بیت ان میں سے ہیں انہیں کہا گیا, انہوں نے کہا کہ اصاب انہ فقیہ, انہوں نے بالکل درست کہا ہے, درست عمل کیا ہے, وہ تو فقیہ صحابی ہیں. تو یہ کہنا یہ تنقیص والی بات آ جاتی ہے. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے, حدیث نمبر 3842, شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا وحد بھی, اے اللہ اس کو ہدایت والا بنا دے, اللہ اس کو ہدایت پر رکھ اور اس کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی ہدایت دے دے. اس روایت کے بارے میں کچھ کلام بعض علماء کہتے ہیں یہ ضعیف ہے, لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو صحیح کہہ رہے ہیں. اب صحیح مسلم کی حدیث سن لیں. صحیح مسلم میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2501, جہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ صحیح بخاری, جامع ترمذی, ابو داؤد, نسائی, یہ جو ہم نمبر بیان کرتے ہیں آپ کی عام جو نمبرنگ چلتی ہے ان کے نمبر آپ کسی بھی اسلام 360 میں دیکھیں یا کسی بھی ایپ میں جا کے دیکھیں وہ مطابقت رکھتے ہیں. لیکن صحیح مسلم کے جو ہمارے پاس یہ مطبوعہ کتابیں ہیں ان کا نمبر اور آپ کی ایپ والا تھوڑا سا نمبر مختلف ہے. یہ جو میں نمبر بتا رہا ہوں صحیح مسلم کا, یہ عام جو ہماری مطبوعہ کتابیں ہیں ان کے اندر ہے. جس کو اگر یہ حدیث وہاں اس ایپ میں نہ ملے تو کسی اور نمبر پہ وہ دکھائی جا سکتی ہے. باقی صحیح مسلم کی جو مطبوع کتابیں ہیں ان کے اندر حدیث نمبر 2501 اس میں آتا ہے کہ حضرت ابو سفیان پہلے تو مسلمان نہیں تھے, بعد میں مسلمان ہو گئے. آپ کو یہ پتا ہے کہ جب جنگ احد ہوئی تو مسلمانوں کے خلاف حضرت ابو سفیان آئے تھے, بعد میں مسلمان ہو گئے. تو صحابہ کرام ان سے تھوڑا سا ڈسٹینس رکھتے تھے, فاصلے میں رہتے تھے, ان کے ساتھ نہیں زیادہ بیٹھتے تھے. ان کو پچھلی بات یاد تھی تو وہ کہتے ہیں کہ یا نبی اللہ ثلاث اعطیکہن, اے اللہ کے نبی السلام جب میں مسلمان ہو گیا ہوں تو میں 3 باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں کیجیے. انہوں نے کہا کہ عندی احسن العرب واجملہن ام حبیبہ بنت ابی سفیان ازوجکہا قال نعم. انہوں نے کہا کہ میری پیاری بیٹی ام حبیبہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حسن جواب دیا ہے ان کو میں آپ کی بیوی بنانا چاہتا ہوں, آپ ان سے شادی کر لیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہے, بہن ہے. اور اس کے بعد دوسری بات حضرت ابو سفیان کہتے ہیں وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ قَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ, حضور امیر معاویہ کو اپنا کاتب وحی بنا لیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نعم بالکل ٹھیک ہے, میں کاتب وحی بناتا ہوں. تیسری بات انہوں نے کہی وَتُؤَمِّرُنِي أَنْ أُقَاتِلَ الْكُفَّارَ كَمَا كُنْتُ أُقَاتِلَ الْمُسْلِمِينَ, مجھے آپ امیر بنا دیں جیسے میں مسلمانوں کے خلاف جنگیں کرتا تھا, اب میں آپ کی طرف سے مسلمانوں کی طرف سے میں کافروں کے خلاف جنگیں کیا کروں گا. تو نبی علیہ السلام نے ان کی یہ بات بھی تسلیم کر لی. جہاں پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کاتب وحی ہے ہی نہیں تھے. میں نے صحیح مسلم کی اس روایت کا حوالہ دیا ہے کہ صحیح مسلم میں اس حدیث میں نبی علیہ السلام سے کہا گیا کہ حضور آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی بنا لیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے. تو حضرات گزارشات کا مطلب یہ ہے اہل بیت اطہار ان کا بھی بڑا مقام ہے, باقی سارے صحابہ کرام ان کا بھی بڑا مقام ہے, امہات المومنین ان کا بھی بڑا مقام ہے.
جب ہر ایک کو اپنا اپنا مقام دیں گے تو پھر معاشرے کے اندر بھی پیار محبت بڑھے گا. اگر ہم ایک طرف سے پیار کر کے دوسرے کے خلاف اس طرح کے جذبات کہیں گے تو پھر معاشرے کے اندر امن نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا امن نصیب فرمائے, ایسا پیار نصیب فرمائے کہ ہم سارے کے سارے صحابہ کرام کے ساتھ, امہات المومنین کے ساتھ, اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات, پہلے جو اعلان ہے کہ آپ کے ادھر لاہور میں ہی دروگا والے کے قریب شادی پورا ایک محلہ ہے, علاقہ ہے, وہاں پر ہمارے بہت پرانے ساتھی طالب علم حافظ منظور احمد سلفی صاحب یہ کروڑ یہ گاؤں کے رہنے والے, اور ہم جامعہ رحمانیہ میں اکٹھے پڑھتے رہے تب سے اب تک ہمارا بہت ہی پیار والا اچھا تعلق ہے, ایک دوسرے کو جانتے ہیں. تو انہوں نے ایک وہاں پہ مسجد قائم ہے اور 5 مرلے کا ایک مکان اور مسجد میں شامل کرنے کے لیے مسجد کی توسیع کے لیے لیا ہے, اور وہ 81 لاکھ روپے کا خرید لیا گیا ہے. اس میں سے کچھ پیسے ادا کر دیے گئے ہیں اور بہت سے پیسے بھی بتایا ہیں. تو آپ سب کو سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کام کر کے جائیں. صحیح مسلم کی ہدایت سے حدیث ہے, حدیث نمبر 2387. نبی علیہ السلام نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہیں کہا کہ جب بالکل نبی علیہ السلام اپنے آخری وقت میں تھے, مرض زیادہ بڑھ چکا تھا, آخری ایام تھے, ان ایام میں فرمایا کہ ادعی لی اباکی ابا بکر و اخاکی, کہ اپنے والد گرامی اور اپنے بھائی عبد الرحمن انہیں میرے پاس بلائیں. حتی اکتبا کتاباً, میں کوئی ایسی بات اور تحریر لے کے دے دوں, بعد میں کوئی آ کے یہ نہ کہے, کوئی یہ نہ کہے کہ آنا مولا, کوئی یہ نہ کہے کہ خلیفہ بلا فصل کوئی اور ہیں. میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں, میں آپ کو لکھ دوں کہ یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر, کہ اللہ تعالیٰ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے اور عام مومن بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کو خلیفہ نہیں پسند کریں گے, نہیں بنائیں گے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پہ جمعہ پڑھائے جا سکتے ہیں, لیکن ایک اشارہ کہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فضیلت بھی بتائی. اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2438, بخاری کی حدیث نمبر 7012, ان کے اندر بھی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن تک حضرت جبرائیل امین میرے پاس بہترین خوبصورت سبز رنگ کے ریشمی کپڑے کے اندر لپیٹ کر ایک تصویر لاتے اور مجھے کہتے کہ یہ آپ کی بیوی بننے والی ہیں. کہتے کہ جب میں اسے کھولتا تو عائشہ تم ہوتی تھی. 3 دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دفعہ مجھے یہ دکھلایا گیا, تو جب بھی میں نے کھول کے دیکھا تو حضرت عائشہ تم ہوتی تھی. جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3880, اس میں بھی یہ ہے وہی حدیث وہی واقعہ, اور نبی علیہ السلام کو حضرت جبرائیل امین انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ, یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے, آخرت میں قیامت والے دن جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 3775, 3775. حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کی باری حضرت عائشہ کے گھر ہوتی تھی تو صحابہ کرام تحفے تحائف زیادہ بھیجا کرتے تھے. جب نبی علیہ السلام کی باری دوسری امہات المومنین کے بارے میں ہوتی, ان کے پاس ہوتی, تو تحفے تحائف نہیں بھیجتے تھے. تو باقی امہات المومنین نے آپس میں مشورہ کیا. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کہا کہ تم جا کر ہماری نمائندگی کر کے نبی علیہ السلام سے بات کریں کہ آپ صحابہ کرام کو کہہ دیں کہ میں جہاں بھی ہوں, جس بھی گھر میں ہوں, مجھے تحفے دے دیا کرو.
تو ان کی طرف سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ گئی، نبی علیہ السلام کے پاس جا کر بیٹھی، اور یہ بات جب ان سے کی تو نبی علیہ السلام نے ایک طرف منہ پھیر دی، پھر کہتی میں نے دوبارہ بات کی، نبی علیہ السلام نے پھر چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، پھر جب تیسری دفعہ انہوں نے کہا کہ حضور یہ بات کہہ دیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ام سلمہ لا تؤذینی فی عائشہ، ام سلمہ عائشہ کے بارے میں مجھے ایذا نہ کرو، عائشہ کے بارے میں میرے ساتھ کلام نہ کرو، عائشہ کے بارے میں مجھے یہ نہ کہو، عائشہ کے ساتھ وہ محبت ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے عائشہ سے محبت ہے۔ پھر کہا کہ مردوں میں کس کے ساتھ محبت ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے مردوں میں عائشہ کے والد گرامی سے محبت ہے۔ یہاں پر اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ام سلمہ عائشہ کے بارے میں بات نہ کریں، مجھے ان سے اتنا پیار ہے اور ان کا اتنا مقام ہے کہ میرے پاس جب بھی وحی آئی ہے، میں عائشہ کے گھر میں ہوتا تھا تب بھی وحی آئی ہے، ان کے بارے میں میرے ساتھ بات نہ کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام کو ایذا نہیں پہنچانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سارے کے ساتھ رہنے گئے صحابہ کرام امہات المؤمنین، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، واذل الشرک والمشرکین، واذل الکفر والکافرین، واذل البدعة والمبتدعین، اللہم دمر دیارہم وخرب بنیانہم، وانزل بہم بأسک الذی لا ترده عن القوم المجرمین۔ تعاذروا عباد اللہ رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔